ہماری فیملی میں ایک ماں ہے اور ایک اس کا بچہ ہے، اور ان کے بیچ میں ایک ڈائلاگ چل رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ ماں جو ہے وہ بچے کو کبھی کہہ رہی ہے بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، یہاں چلو، وہاں چلو، ادھر بیٹھ جاؤ، اچھا یہ نہیں کرو، اچھا صوفے سے چھلانگیں مت لگاؤ، یہ مت کرو، یہ والا ٹوائے چھوڑ دو، وہ والا ٹوائے دے دو، اس طرح کر کے اس کو آرڈر اراؤنڈ کر رہی ہے۔ اور بچہ جو ہے یہی کوئی تقریباً 4-5 سال کا ہے۔ کچھ دیر کے بعد بچہ جب آرڈر سنتے سنتے اس نے ایک دم سے ماں کو کہا کہ کیوں؟ ماں نے جب اس کو کہا کہ یہ ٹوائے چھوڑ دو اور آرام سے یہاں کے بیٹھو، اس نے کہا کیوں؟ تو ماں نے کیا جواب دیا؟ ماں نے کہا میں تمہاری ماں ہوں اس لیے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا اکثر ہماری مائیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وائی، تو کہتی ہیں بیکاز آئی ایم یور موم، دیٹس وائی۔ ماں باپ کا بچے کے ساتھ اگر یہ رشتہ ہے تو سوچیے کہ بندے کا اللہ سے کیا رشتہ ہے، کیونکہ ماں باپ نے بچے کا خیال رکھا، اس کو پال پوس کے بڑا کیا، لیکن انہوں نے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن نہیں کیا، انہوں نے بچے کو وہ سب کچھ عطا نہیں کیا جو کہ اللہ نے اس کو عطا کیا۔ اللہ اصل میں وہ ہے جس نے انسان کو تخلیق کیا، اس کو پیدا کیا، اس کے لیے نرشمنٹ کا انتظام کیا، بندوبست کیا، اس کو عقل دی، سمجھ دی، وہ ساری کوالٹیز اور سارے ایٹریبیوٹس دیے جو اس انسان میں ہیں۔ تو سوچئے کہ پھر اگر بچہ ماں باپ کے ساتھ یہ رشتہ رکھتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر ماں باپ کو حکم دے تو اس کو ماننا چاہیے، تو بندے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ جب اللہ کوئی اس کو حکم دے تو وہ حکم کو مانا کرے۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا، اصل میں اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں آ جانا، ٹو سبمٹ، ٹو سرنڈر یور سیلف ٹو دی کمانڈز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر دینا۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو کہنا سمعنا و اطعنا، وی ہیئر اینڈ وی اوبے، اللہ کی بات ماننا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور اللہ ہم سے بہت بہتر جانتا ہے۔ اللہ العلیم بھی ہے، الحکیم بھی ہے، جو بھی فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہیں۔ اللہ ہماری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے، پتہ نہیں انسان چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو کچھ احکامات دیے۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو احکامات ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے، لیکن کرنا ہم نے پھر بھی وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ایسا ہے کہ جب آپ نے اسلام میں داخلہ لے لیا، اب آپ سمعنا و اطعنا کرتے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے مثال دی تھی کہ جس طرح ایک بندہ یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے، اب یونیورسٹی سے باہر آپ نے جو مرضی کپڑے پہننے، آپ نکر پہن کے گھومنا چاہتے ہیں، آپ گھومیں، یونیورسٹی والے کچھ نہیں کہیں گے آپ کو۔ لیکن جب آپ نے داخلہ لے ہی لیا ہے تو اب آپ کو یونیورسٹی کے اصولوں کو ماننا پڑے گا۔ اگر یونیورسٹی میں یونیفارم ہے تو آپ کو پہننا پڑے گا۔ اب آپ کہیں جی کیوں یونیفارم کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کو جواب دے دے کہ جی اس لیے، ہو سکتا ہے وہ جواب نہ دے، بہرحال جواب ملے یا نہ ملے، یونیفارم پھر بھی آپ نے پہننا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ یونیورسٹی سے باہر تھے، آپ صبح 11 بجے اٹھے بھی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 12 بجے اٹھنا چاہتے ہیں، نو پرابلم۔ لیکن جب آپ نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے تو آپ کی پہلی کلاس 8:30 بجے ہے۔ اب آپ کو 8:30 بجے سے پہلے یونیورسٹی میں ہونا چاہیے۔ اب آپ پوچھیں بھائی کیوں مجھے 8:30 بجے ہونا چاہیے؟ ہو سکتا ہے یونیورسٹی والے آپ کو جواب دے دیں کہ بھائی اس لیے، ہو سکتا ہے وہ جواب نہ دیں۔ جواب دیں یا نہ دیں، آپ نے پھر بھی 8:30 بجے آنا۔ اسلام بھی ایسا ہی ہے، آپ اسلام سے باہر ہیں، لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن۔ آپ اسلام سے باہر ہیں، کوئی آپ کو جبرن اسلام میں داخل نہیں کر سکتا۔ نہ وہ جو جبرن لے کے آ رہا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کو جبرن لے کے آنے میں، اور نہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ دل سے تو مانتے ہی نہیں ہے بات کو۔ ایک بندہ جبرن مسلمان ہوتا ہے، اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ اندر سے تو مسلمان نہیں ہے، وہ اوپر سے ٹھیک ہے وہ بیچارہ مجبوری میں اس نے قبول کر لیا کیونکہ آپ نے اس کو گن پوائنٹ پہ اسلام قبول کروایا، تو یہ تو اسلام نہیں کہتا۔ لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، بیکاز ٹروتھ اسٹینڈز کلیئر فرام فالسہڈ۔ But once you have accepted Islam, once you have said ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh، جب آپ نے یہ جملہ بول دیا، یہ اقرار کر دیا کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، میں مانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، تو پھر آپ کو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں I am a Muslim but don't judge me and don't، you can't say that now. The thing is now you have taken admission، آپ داخلہ لے چکے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ آپ کو، میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں، پیار محبت سے ہی گائیڈ کرے گا کہ بھئی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ اس کو جزاک اللہ خیر کہیں، آپ کہیں بہت شکریہ بھائی آپ نے میری اصلاح کی۔ تو چلو اگر کسی وجہ سے آپ سے اسلام کے کچھ احکامات پریکٹس نہیں ہو پا رہے، کچھ ایسی عادتیں بری پڑ گئی ہیں جو کہ نہیں چھوٹ رہی ہیں آپ سے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جا سکتی ہے، معافی مانگی جا سکتی ہے، اور اس پہ انسان مستقل طور پر توبہ کرتا رہے تو کیا ہوتا ہے، ایونچولی وہ گناہ چھوٹ جاتا ہے، ایونچولی وہ برائی چلی جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے
جب انسان توبہ کرنے سے توبہ کر لیتا ہے، وہ یہ اپنے دماغ میں بات بٹھا لیتا ہے کہ اب میں توبہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب مجھے نہیں لگتا اللہ مجھے معاف کرے گا. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جب انسان دین پر چلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، جب وہ دین میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دین کو پڑھے، دین کو سمجھے اور تمام احکامات کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کرے.